السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حارث خلیق صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ناظرین، 2019 کی سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے۔ ہم معلوم کریں گے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے اور اسے کتنی پذیرائی ملی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے 2019 کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کن بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے؟ قادر غوری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا بحیثیت پاکستان کے شہریوں کے فرض ہے کہ جو آئین اور قانون اور جو عالمی پاکستان کے اوبلیگیشنز ہیں ان کے مطابق جو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ہر شہری کو، بلا لحاظ رنگ، نسل، مذہب، کسی قسم کی عصبیت کے بغیر تمام شہریوں کے لیے، مرد و زن، بچوں کے لیے، اور یہ ہم سب پر میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے کہ ہم اس کے لیے کوششیں کریں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کرنے کی ٹھانی۔ یہ جو رپورٹ ہے اس سال، اس میں ہم بہت تفصیل سے احاطہ کرتے ہیں شہری حقوق کا، سیاسی حقوق کا، معاشی حقوق کا، معاشرتی حقوق کا اور ثقافتی حقوق کا۔ اس کے علاوہ اب ایک نیا سلسلہ جو ماحولیات کا ہے وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو انوائرمنٹل رائٹس ہیں ان کی کیا صورتحال پاکستان میں ہے، اور بہت ہی عرق ریزی سے یہ کام ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، شواہد پر مبنی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم اگر کوئی مثبت تبدیلی سال کے دوران رونما ہوئی ہوتی ہے تو اسے بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اس رپورٹ میں بھی ریکارڈ کیا ہے، اور جو منفی یا انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کا بھی ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریاست ہے اور جو ہماری حکومت ہے اور جو ریاست کے ادارے ہیں انہیں ہم یاد دہانی کرائیں، ان کے فرائض کی یاد دہانی کرائیں بحیثیت شہری کے اور بحیثیت شہریوں کی ایک کنسرنڈ تنظیم کے، جو کہ چونکہ یہ ہمارا تو ممبرشپ بیسڈ کمیشن ہے، تو یہ انہیں ہم یاد دہانی کرائیں اور وہ ہمیں کرٹیکل فرینڈز کے طور پہ دیکھیں۔ یعنی ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں جو بنیادی حقوق درج کیے گئے ہیں ان کا پوری طرح سے وہ ریئلائز ہوں، ان پر پوری طرح سے عمل ہو، جو پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان پہ پوری طرح سے عمل ہو، جس میں ہم اسٹیٹ پارٹی ہیں۔ تو یہ جو اس سال کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ پورا احاطہ ہے، لیکن اس میں جو دو جو ہمارے لیے خاص تشویش کے، بلکہ تین میں سمجھتا ہوں جو خاص تشویش کے موضوعات ہیں، وہ ایک اظہار رائے پر قدغنیں ہیں، اختلاف رائے اور اظہار رائے اور ذرائع ابلاغ پر جو پابندیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صحت مند معاشرے کی تشکیل میں کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف رائے ہو، ضروری ہے کہ جمہوری آزادیاں ہوں، ضروری ہے کہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہے یا جو آپ کا ناقد ہے اس کی رائے کو، اس کے اٹھائے ہوئے سوالات کو آپ سنجیدہ لیں۔ اور تو ہمارے لیے یہ بہت کنسرن کی بات تھی، بہت تشویش کی بات تھی کہ 2019 میں جو ہماری ریاست اور حکومت وقت ہے اس کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا، بلکہ کسی بھی جمہوری دور میں ہم نے اس طرح کی پابندیاں نہیں دیکھیں جو ایک سیاسی حکومت ہے اس وقت پاکستان میں، جس طرح کی پابندیاں ہم پچھلے کوئی سال ڈیڑھ برس میں ہم نے دیکھی ہیں۔ میڈیا پر لگنے والی پابندیاں، پروگرامز کا آف ایئر ہو جانا، سیاسی مخالفین کے لیے ایک سلیکٹو جسٹس ہونا، یہ ایک تشویش کی بات ہے، اور یہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ وہ ابد آباد تک کے لیے تو اقتدار میں نہیں رہیں گے، تو کبھی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے، تو اس قسم کی روایات کی داغ بیل نہ ڈالیں، بلکہ جو پرانی غلط روایات ہیں انہیں خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرا اہم جو مسئلہ ہے وہ معاشی بدحالی کا مسئلہ ہے۔ 2019 کے دوران پاکستان میں بے روزگاری، پاکستان میں افراط زر میں اضافہ، قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، مہنگائی میں بے پناہ اضافہ، اور جو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے یا لوگ جس طرح سے ان کے اثاثوں میں کمی ہوئی ہے، ان کے باعزت روزگار کی فراہمی نہیں ہوئی۔ پہلے تو مسئلہ صرف امپلائمنٹ کے نہ ہونے کا تھا، روزگار کے نہ ہونے کا تھا، اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ باروزگار بھی ہیں ان کو بھی تنخواہوں کی ادائیگی وقت پہ نہیں ہو رہی، ان کی بھی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے اور اکنامک رائٹس کا مسئلہ ہے۔
تیسری جو تشویش کی سب سے بڑی بات ہے وہ جو بچوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سلوک اس وقت روا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں کانوں میں کام کرنے والے بچے ہوں، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو بچے اغوا اور قتل کیے جاتے ہیں اور ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان میں. تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ 3 بڑے مسائل ہم نے اس میں بہت تفصیل سے ان کا ایویڈنس دیا ہے اور کچھ سفارشات بھی ہیں کہ کیسے ان کو ہمیں حل کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے. زینب الرٹ بل ضرور پاس ہوا ہے، وہ 2020 میں ہوا ہے، 2019 میں اس پہ گفتگو جاری تھی اور سینٹ وغیرہ میں بات ہوئی، لیکن مسئلہ محض قوانین کے بنا دینے کا نہیں ہے، رویوں میں تبدیلی سماجی سطح پر اور ریاست اور حکومت کی سطح پر قانون پر عمل درآمد، یہ اس سب کا فقدان رہا ہے. سماجی طور پہ مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. اچھا، میرا جو ایک سبجیکٹ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ عرصے سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، خواتین اور بچیوں کے حوالے سے. ہماری بیٹی ہمارا فخر کے نام سے کمپین بھی چلا رہا ہوں 3 سالوں. تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انسانی رویہ خواتین کے ساتھ کس طرح کا ہے، اور مطلب کسی کا ریپ ہو جاتا ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ سماجی رویہ، یہ بھی مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو خواتین کے حوالے سے آپ کی رپورٹ میں کیا ہے؟ دیکھیے، بہت تفصیل ہے. خواتین کے ڈومیسٹک وائلنس میں جو گھریلو تشدد ہے اس میں پاکستان میں بہت اضافہ ہوا ہے. خواتین کی طرف عمومی رویہ ایک سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن ہے. خواتین کی طرف عمومی سماجی رویہ بہت یعنی جسے کہتے ہیں کہ دقیانوسی اور ناقص ہے، اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ریاست نے کچھ مثبت اقدامات بھی پچھلے کچھ سالوں میں کیے ہیں، ایسے قوانین بنائے ہیں، مگر ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ریسورس ایلوکیشن کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ایک جو خواتین اور بچیوں کا جو مسئلہ پاکستان میں اس کے علاوہ ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ روزگار میں بھی ڈسکرمنیشن، امتیاز برتا جاتا ہے روزگار کی فراہمی میں. ان کے لیے گلاس سیلنگ ہے، یعنی وہ ایک خاص، ان کو ایک خاتون کو وہی کچھ حاصل کرنے کے لیے 4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو ایک بہن کو، جو اس کا بھائی جو ہے وہ 1/4 محنت میں، سیلری بھی کم ہوتی ہے اور تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں، اور نہ صرف تنخواہیں کم ہوتی ہیں بلکہ دوہرا ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. یعنی وہ دوہرا کیا، میں سمجھتا ہوں 13 بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کی بھی پرورش کی ذمہ داری اٹھائیں، وہ اپنا گھر چلائیں، وہ کھانا بھی پکائیں، وہ برتن اور کپڑے بھی دھوئیں، اور وہ ساتھ ساتھ اپنی ملازمت بھی کریں اور کھیتوں میں بھی کام کریں اگر وہ کھیت مزدور ہیں، اور اگر وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے کوئی بوڑھے والدین ہیں، چاہے وہ شوہر کے ہیں یا ان کے اپنے، ان کا خیال بھی رکھیں. تو یہ ایک، اور پوری سماجی رشتوں کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری بھی ایک عورت پہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنر کلنگز ہیں، جو غیرت کے نام پر قتل ہے، اس میں جس طرح سے خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، ونی، سورا، غیرت کے نام پر قتل، کاروکاری، یہ سب آپ کو رپورٹ میں، وہ تو ہم ہر سال بہت تفصیل سے اس کا احاطہ کرتے ہیں. لیکن وہ میں نے آپ کو 3 ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جو 2019 میں بہت ہی کثرت سے ہوئی، لیکن خواتین کے ساتھ تو ایک مسلسل ہمارا ایک ناقص رویہ ہے. جسے مرد کو تو گھر واپس آنے کے بعد صرف جوتے اور موزے اتار کے پھینکنے ہوتے ہیں، عورت کو تو گھر آنے کے بعد پھر وہ کھانا وغیرہ بھی پکانا ہوتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس مرتبہ رپورٹ جو آپ لوگوں نے جو شائع کی ہے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے، اسے اس دفعہ پہلے سے زیادہ پذیرائی ملی ہے، اس کا حکومت نے باضابطہ جواب بھی دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ عالمی سطح پر، پاکستان میں بھی اور عالمی سطح پہ بھی، چونکہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ وہ شواہد کی بنیاد پر ہوتی ہے اور بہت احتیاط سے لکھی گئی ہوتی ہے، کرٹیکل ہوتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کرٹیسزم کریں، جمہوری حق ہے ہمارا بحیثیت شہریوں کے ایک نمائندہ تنظیم کے، کہ ہم تنقید سے دیکھیں. چونکہ جو حاضر و موجود ہے اس سے اگر ہم مطمئن ہو جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، ہمارا معاشرہ، ہماری ریاست آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس دفعہ پذیرائی، شاید اس پذیرائی سے مراد یہ کہ ریسیپشن بہت اچھا رہا ہے. ایک تو شعور میں اضافہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، جہاں بہت سے منفی اثرات بھی سوشل میڈیا کے ہوئے ہیں. گالم گلوچ لوگ کرتے ہیں، بد تہذیبی پر اتر آتے ہیں، ہمیں بھی بہت گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر آپ خود بھی کھاتے ہیں گالیاں. تو لیکن یہ کہ اس کے باوجود ایک شعور میں اضافے کا سبب بنا ہے، تو سوشل میڈیا کا بھی اس میں ایک کردار ہے. مگر ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے ایک تبدیلی اس میں یہ کی ہے کہ ہم نے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان کی فیڈریشن میں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، تو ہم نے تمام موضوعات جو کہ ہم رپورٹ میں کور کرتے ہیں وہ تو سب اپنی جگہ رکھے ہیں، کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کیسے ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورت حال ہے، اکنامک رائٹس کی کیا ہے، انوائرمنٹل چیلنجز کیا ہیں، وہ تو سب ہم نے کیے ہیں. لیکن ہم نے اس کی جو تقسیم کی ہے
وہ فیڈریٹنگ یونٹس اور ایڈمنسٹریڈ ایریاز کی بنیاد پہ کی ہے. یعنی پنجاب پہ علیحدہ چیپٹر ہے, سندھ پہ علیحدہ ہے, بلوچستان پہ علیحدہ ہے, پختونخوا پہ علیحدہ ہے, گلگت بلتستان پہ علیحدہ ہے, آزاد جموں کشمیر پہ علیحدہ ہے, اسلام آباد پہ علیحدہ ہے, اور پھر جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کے بارے میں الگ سے بات کی, اور ایک اوور ویو ہے کہ جس میں ایک احاطہ اور جو ہائی لائٹس ہے رپورٹ کی, جو کی ایشوز ہم نے درج کیے ہیں کہ جو کلیدی مسائل ہیں وہ ہم نے قومی سطح پہ کیے ہیں کہ پوری ملک میں کیا ہوا ہے. لیکن فیڈریٹنگ یونٹس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تاکہ کہیں کوئی ایریا مس آؤٹ نہ ہو, تو شاید اس وجہ سے بھی جو لوگ اس کی جو رپورٹ کی تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہم نے سیکھ کے, تو اس سے بھی یہ ہے کہ ہر علاقہ اس میں اور تمام اہم واقعات جتنی ایک اس میں ہو سکتا ہے ہیومن ایررز ہوں, جتنی انسانی کوشش ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے کہ وہ مکمل ہو. دوسری اس میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ایک ریسیپشن کی جو بات ہے اور حکومت کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. ہم اسے یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جواب میں کچھ سکم تھے جن کا ہم نے پھر ایک جواب دیا, جواب در جواب کا سلسلہ ہوا, لیکن وہ کوئی ایسی بات مکالمہ شروع ہوا. مکالمہ شروع ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے, اور اسے دیکھیے انسان سب سے زیادہ اپنے جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں ان سے نہیں سیکھتا, جو سوال اٹھاتے ہیں ان سے سیکھتا ہے, چاہے انسان یا چاہے ادارہ. اور ہم چیلنج کرتے ہیں ان کی بہت سی باتوں کو. ہم سمجھتے ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی ترتیب اور تشکیل جو ہے وہ لیت العال کا شکار ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل مائنورٹیز کمیشن جو ہے اس کو ایک اسٹیٹیوٹری باڈی دستور کے مطابق تصدق جیلانی ججمنٹ کی روشنی میں بننا چاہیے. ہم اس پہ زور ڈالتے رہیں گے, ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے بہت سارے ایشوز, اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے کہ حکومت نے جواب دیا ہے, اور یہ سلسلہ, یہ انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا, کیونکہ عدالتوں کے ساتھ, پاکستان کے مختلف عدالتوں کے ساتھ ہم پہلے بھی تعاون کرتے رہے ہیں. ایمکس کیورائے کے طور پہ ہمارے بہت سے ممبران عدالتوں کی مدد کرتے رہے ہیں, ان کو فیصلہ سازی میں مدد کرنے کے لیے. جو فورس کنورژنس کا مسئلہ ہے, جو جبری مذہب کی تبدیلی کا مسئلہ ہے, اس پہ ہمارے چیئر پرسن اور ہمارے آنریری اسپوکس پرسن یہ دونوں ڈاکٹر مہدی حسن اور آئی رحمان صاحب, یہ دونوں ایمکس کیورائے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ایک پریزن ریفارمز کے لیے کمیشن کی تشکیل کی تھی, اس میں بھی زہرہ یوسف صاحبہ جو سابق چیئر پرسن ہے ہماری, اور غازی صلاح الدین صاحب جو کہ ہمارے کونسل کے ممبر ہیں, وہ اس کے رکن ہیں. تو ہمارا تو دیکھیے, ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہماری تنقید کو اور ہم جو سوال اٹھاتے ہیں اور جو ہم شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے حالات پیش کرتے ہیں انہیں آپ سنجیدہ لیں, اور چونکہ کوشش ہماری بھی وہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست جو ہے اس میں انسانی حقوق پامال نہ ہوں, جو کہ ایک مینڈیٹ ہے کسی بھی حکومت کا. اچھا, اقوام متحدہ میں بھی ایک رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے, پاکستان کی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں سب مل کر جو ہے وہ جمع کراتی ہیں, تو وہ رپورٹ حکومت کی جمع کرائی ہوئی رپورٹ کو کاؤنٹر کرتی ہے. تو یہ رپورٹ بھی کاؤنٹر ہوتی ہے. دیکھیے ہماری جو سالانہ رپورٹ ہے یہ اقوام متحدہ کو نہیں جمع کرائی جاتی ہے. اقوام متحدہ میں یہ رپورٹ بھی وہ جو جمع کرا اس کے علاوہ دیکھیے حکومتوں کا پاکستان میں محض اس حکومت کا نہیں بلکہ جو تاریخی طور پر حکومتوں کا جو رویہ ہے یا دنیا میں جو حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اپنے ان ایکشن کو. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان ایکشن کو کہ کہاں انہوں نے جو ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی. وہ یہ ثابت کرنے کی ان حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ ذمہ داریاں انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے مطابق جو یو این کے چارٹرز ہیں, پروٹوکولز ہیں, کوویننٹس ہیں, ان کے مطابق ہم نے باتیں پوری کی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں یہ یاد دہانی کرائیں کہ آپ نے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. تو یہ ایک پروسیس ہے, اس میں اوور لیپس بھی ہوتے ہیں. جو سول سوسائٹی کی جانب سے رپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں وہ ایکچولی یو این کی جو رپورٹس ہیں بہت اسپیسیفک ٹیکنیکل رپورٹس ہوتی ہیں. ہم ایک پورا احاطہ کرتے ہیں, تو ہماری رپورٹ بہت استعمال ہوتی ہے. آئی تھنک 6000 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں, 5000 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں, اور کچھ کوویننٹس کے اور کچھ خاص پروٹوکولز کے رسپانس میں آپ اپنی وہ بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر, اگر پاکستان اس کا سگنیٹری ہے تو پاکستان رپورٹ دیتا ہے کہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے. ہم انہیں یاد دلاتے ہیں کہ نہیں تشدد میں اضافہ ہوا, یا انفورس ڈس اپیرنسز کے سلسلے میں کیا ہوا, یا جو پولیس تشدد ہے اس کی کیا صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اگر حکومت کوئی مثبت اقدامات سے کوئی سرزش نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کی, مطلب کوئی کہیں تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے یہ رپورٹ جمع کرائی ہے, دیکھیے آپ نے ہمارے کاؤنٹر پہ آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں انہیں اچھے لگتے ہیں, جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں انہیں برے لگتے ہیں, تو وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آخری سوال, آنے والے برسوں
برسوں میں کیا کوئی بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے؟ آپ کی رپورٹ دیکھ کے تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار اتنا یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے آنے والے برسوں میں؟ دیکھیے وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو قالین کے نیچے نہیں چھپا دینا چاہیے. تو اگر آپ مسائل کی نشاندہی نہیں کرنے دیں گے تو آپ ان مسائل کا حل کبھی تلاش نہیں کر سکتے. بہتری کی صورت یہی ہے کہ پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں دستور پر عمل درآمد ہو، پاکستان میں مساوی شہریت ہو، پاکستان ایک جمہوری وفاقی ملک ہے، اس کو جمہوری وفاقی ملک کی طرح چلایا جائے. پاکستان میں پارلیمان کی بالادستی ہو، پاکستان میں جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا خاص طور پر ریاست انتظام کرے. یہ بہت بظاہر یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، مگر چونکہ ایسی قوتیں ہیں جن کے مفادات منفی مفادات وابستہ ہیں اسٹیٹس کو کے ساتھ اور انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ، تو وہ اس میں حارج ہوتے ہیں. لیکن اگر جو بالغ نظر، دانش مند، جو سیاسی اکابرین ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ایک خوف اور غربت سے آزاد ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، یا ایک مختصر مدتی مفادات کے لیے پاکستان کے معاشرے کو مزید پراگندہ کرنے پر آمادہ ہیں. بہت بہت شکریہ علی صاحب، بہت شکریہ. آج کل ہم لوگ بڑا پروٹوکول کا خیال نہیں، بڑا ضروری ہے. میں نے ماسک اتارا ہے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ورنہ یہ ماسک رکھا ہوا ہے اور ہم نے آپ اس سے 1.5 میٹر دور ہیں. زیادہ یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حارث صاحب کی. آپ رپورٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں رپورٹ کا لنک موجود ہے، اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.